یہ کہانی گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں پر دو بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی بہت لائق تھا جبکہ دوسرا نالائق تھا۔ جو لائق بچہ تھا اس کو بہت پیار عزت ملا کرتی تھی گھر والوں سے، جبکہ نالائق بچے کو صرف مار اور تنقید کا سامنا ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، جو لائق والا بچہ تھا وہ بہت ترقی کر لی، اس نے پیسے اچھے کمانا شروع ہو گیا۔ جو نالائق بچہ تھا وہ صرف پینٹنگ میں ہی لگا رہتا تھا اور اس طرح سے سکسیسفل نہیں ہو پایا۔ اس وجہ سے اسے معاشرے میں، اس کے اپنے گھر میں عزت نہیں ملتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے گھر والوں سے لڑائی بھی کی کہ مجھے وہ پیار، مجھے وہ اہمیت کیوں نہیں ملتی جو میرے بھائی کو ملتی ہے، جس پر اس کی ماں نے اسے کہا کہ 2% کی اوقات نہیں ہے تمہاری اور صرف باتیں کر سکتے ہو۔ خیر، وہ بہت اداس غمگین ہوا اس بات پر اور اس نے پیسے کمانے کے راستے ڈھونڈنے شروع کیے، شارٹ کٹس ڈھونڈنے شروع کیے، جس سے وہ جلدی جلدی پیسے کما کے وہی عزت اور وہی محبت پا سکے اپنے لیے جو اس کے بھائی کو ملا کرتی تھی۔ اس پیسہ کمانے کے راستے میں جاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ جرم کے راستے پر چلا گیا اور پیسہ خوب کمانا شروع ہو گیا، اور جس کی وجہ سے جب وہ امیر ہو گیا تو اسے گھر میں بھی بہت عزت ملتی تھی اور اسے معاشرہ بھی بہت عزت دیتا تھا۔ کوئی اس سے یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے، لیکن اسے اہمیت اور پروٹوکول بہت ملتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ پکڑا گیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، جس پہ اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ تو آخری رات جب اس کی ماں اس سے ملنے آئی تو اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا تو نے کیا کیا؟ تو اس نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ اے ماں، اگر تو میری اوقات ٹکوں میں تولنے کے بجائے میرے کردار سے تولتی تو آج شاید میں سلاخوں کے پیچھے بھی نہ ہوتا اور پھانسی کا بندہ بھی شاید میرا انتظار نہ کر رہا ہوتا۔ وہ ماں زاروں قطار رونے لگی اور اسے احساس ہوا کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ آخر کیا کیا ہے۔ تو یہ کہانی صرف اس گھر کی نہیں ہے، آج یہ کہانی ہر گھر کی ہے، ہمارے پورے معاشرے کی ہے کہ کس طرح سے ہم نے پیسوں کو کردار پر فوقیت دے دی ہے۔ ہم نے ہر انسان کی اوقات کو ٹکوں میں تولنا شروع کر دیا ہے، جبکہ اوقات انسان کے کردار سے ہوتی ہے، اس کی شخصیت کی بلندی سے، اس کی سوچ سے، اس کے عمل سے ہوتی ہے، اس کی نیت سے ہوتی ہے، ٹکوں سے نہیں ہوتی۔ آج کل ہر گھر میں ماں باپ کو بھی صرف کماؤ پت چاہیے۔ جو کماتا ہے اسے سر پہ بٹھاتے ہیں اور جو نہیں کماتا اسے لوزر بلا بلا کر اور تانے دے دے کر مار دیتے ہیں، اسے وہاں سے اٹھانے کی بھی کوشش نہیں کرتے، نہ ہی ہمارا معاشرہ کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، جس کی وجہ سے آج کل کی یوتھ جو ہے ان کا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ایک اس طرح کا انسین قسم کا پریشر رہتا ہے ہر ایک بچے پر جو کہ اپنے کریئر کی شروعات کر رہا ہے یا اس کے مڈ میں ہے، کہ اگر وہ سکسیسفل نہیں ہوگا تو اسے کوئی عزت، کوئی احترام نہیں ملے گا۔ رشتے جو آپ کے خونی رشتے ہیں وہ بھی آپ کو کوئی عزت احترام نہیں دیتے۔ ہر انسان کا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ہم نے ترسا دیا ہے اس بچے کو جو کہ سکسیسفل نہیں ہو پاتا، پیار کے لیے، محبت کے لیے، عزت کے لیے۔ کبھی ہم نے اس طرح سے کیا کہ ہم نے جو بچہ سکسیسفل نہیں ہو رہا اسے پاس بلا کر پیار سے یہ کہا ہو کہ بیٹا اٹس اوکے، اگر تم سکسیسفل نہیں بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں، لیکن تمہارا کردار اچھا ہونا چاہیے، تمہیں انسان اچھا ہونا چاہیے۔ کبھی اس پر ہم نے بات کی کہ پیسے صرف آسائشیں لا سکتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے، وہ صرف اچھے کردار سے بنتا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف ماں باپ یا گھر والوں تک بھی محدود نہیں ہے، رشتہ دار ہوں چاہے دوست ہوں، سب ہی کامیاب انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسی کو ہی فوقیت دیتے ہیں۔ کردار، عادات، ان کے بارے میں آج کل نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل رشتے بھی صرف پیسے کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔ اگر لڑکے کے پاس پیسہ ہے تو چاہے وہ باہر منہ مارتا ہو، چاہے وہ شراب پیتا ہو، کوئی نشہ کرتا ہو، یا پھر آپ کی بیٹی کو محبت نہ بھی دیتا ہو، پھر بھی آپ اسے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیں گے۔ لیکن دوسرا جو اسے محبت دینے کو تیار ہو، عزت دینے کو تیار ہو، لیکن سکسیسفل نہ ہو تو اس کے لیے صاف انکار ہے، چاہے وہ جتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو۔ اب اس سے پہلے ہم نے ایک محفل کی لیٹ میرجز کے اوپر، جس پہ 1100 سے زیادہ کامنٹس آ گئے اور بہت سارے ایسے کامنٹس بھی تھے اس میں جو کہ اس بات کے خلاف تھے کہ جلدی شادیاں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ لیٹ شادیاں بھی اچھی ہیں کیونکہ تب تک لوگ فائنینشلی سٹیبل ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ایسا کامنٹ نہیں تھا جس نے ہمیں نگیٹ کیا ہو کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیٹ میرجز بھی اچھی ہوتی ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ انسان اپنے کردار کو بہتر بنا لیتا ہے۔ تو شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جب تک کردار بہتر نہ ہو نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ سب نے صرف یہی بات کی کہ لیٹ کرنی چاہیے، کہ شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے تو جب تک انسان فائنینشلی سٹیبل نہ ہو تب تک نہیں کرنی چاہیے۔ تو پیسہ ہمارے لیے اتنی
ضروری چیز ہو گیا ہے کہ ہم اس سے آگے سوچ ہی نہیں پاتے. ہمارے لیے شادی بھی ایک ذمہ داری اس لیے ہے کہ پیسہ زیادہ ہو. کردار کے بارے میں ہم نہ بات کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر کسی بھی طرح کا عمل کرتے ہیں. اب اس چیز سے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ جب اپنا کریئر اور اپنا پروفیشن چوز کر رہی ہوتی ہے تو وہ صرف اس بیسس کے اوپر کرتی ہے کہ کس کام کے اندر زیادہ پیسہ ہے. چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ جاب ہو، وہ اس چیز کو بالکل نہیں دیکھتے کہ وہ خود ذاتی طور پر کس چیز میں اچھے ہیں، ان کے سکلز، ان کی کیپیبلٹیز کس چیز میں ہیں، اور کون سا کام انہیں کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی میں آگے جا کر اور زیادہ فیل ہوتے ہیں اور زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ صرف زندگی میں آگے بڑھنے کے بجائے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس دوسرے سے آگے کس طرح سے بڑھوں، جس کی وجہ سے جب دوسرا زندگی میں نیچے گرتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ آگے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرے کو بھی گرنے دیتے ہیں اور اس کی اگر کہیں پر جڑیں بھی کاٹنی پڑیں تو کاٹ دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا کردار اور سے اور نیچے جاتا رہتا ہے اس کمپٹیشن اور اس ریس کے اندر. تبھی وہ پھر کرپشن کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور جو بھی جرائم ہیں جن سے صرف پیسہ زیادہ آ سکے ان کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ سوسائٹی اسے صرف اس بات پر عزت دیتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، چاہے وہ پیسہ جہاں مرضی سے آیا ہو، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون جو اس شخص کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی یہ نہیں پوچھتی کہ تم یہ پیسہ کہاں سے لاتے ہو، صرف پیسہ زیادہ آنا چاہیے. تو یہاں پر صرف اس بندے کا کام نہیں بنتا یا سوسائٹی کا نہیں بنتا، بلکہ اس کے اپنے گھر میں اس کی بیگم کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ وہ پہلا سوال اپنے خاوند سے یہ کرے کہ یہ جو تم کمائی لا رہے ہو یہ کہاں سے لا رہے ہو، یہ حلال کی ہے یا یہ حرام کی ہے. اور یہ جو زیادتی ہے یہ صرف اس انسکسیسفل بھائی کے ساتھ ہم نہیں کرتے، بلکہ اس سکسیسفل بچے کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ ہم اسے اتنا زیادہ پروٹوکول اور اتنی زیادہ عزت دے دیتے ہیں کہ اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے اور وہ سریا ہم خود ڈالتے ہیں. اور جب وہ بہت زیادہ مغرور ہو جاتا ہے تو ہم خود ہی کہتے ہیں یار اس بندے میں بڑا تکبر ہے، جبکہ وہ تکبر ہمارے دیے ہوئے بیجا پروٹوکول اور وی آئی پی بیہیویئر سے آتا ہے. اب ہم یہاں پر صرف فیملیز کو بھی بلیم نہیں کر سکتے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جو ٹیچرز ہیں وہ امیر بچے کو اتنا پیار کرتی ہیں، اسے اتنا زیادہ اچھے سے ٹریٹ کرتی ہیں، جبکہ غریب کے بچے کو تھپڑ مارتے ہوئے ایک دفعہ بھی نہیں سوچتی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اس کے پیچھے تو کوئی آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہمارے اگر ریلیجن کو لے لیں تو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی صرف اور صرف امیر لوگ جو ہیں ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. جیسے کہ میرے گھر کے پاس ایک مسجد ہے تو وہاں کے امام صاحب نے عید کی نماز میں دعا کرواتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک فلانے ملک، فلانے چودھری، فلانے رانے اور تمام مسلم امہ کی خیر کرے. تمام دعاؤں کے اندر اسی طرح سے دعا کی گئی. کیونکہ وہ بڑی عید تھی اور اس کے بعد وہ امام صاحب ان تمام ملکوں، رانوں اور چودھریوں کے گھر پہ جا کر عید کی کھالیں مانگ رہے تھے. اتنی زیادہ مٹیریلسٹک ہماری سوسائٹی ہو گئی ہے کہ ہمارے مولوی حضرات بھی اس چیز سے بچ نہیں پا رہے. پھر آپ اس پہ میڈیا کا رول لے لیں، ٹی وی ڈراماز کے اندر اتنا زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے امیر لائف سٹائل کو، اور غریب انسان کو اتنا زیادہ فیلئر دکھایا جاتا ہے اور اتنا بے بس دکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص غریب ہونے کو تیار نہیں ہے. ہر بندہ صرف امیر ہونا چاہتا ہے، چاہے اس کا کیریکٹر جیسا مرضی ہو اور جس طرح سے مرضی اسے پیسہ کمانا پڑے. تبھی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی شو آف کرتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں اتر رہے ہیں، ویلیں کروا رہے ہیں، پیسہ پھینک رہے ہیں شادیوں پر بہت زیادہ، صرف یہ شو کرانے کے لیے کہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس قدر گھٹیا ہے کہ وہ صرف اور صرف پیسے والوں کو ہی عزت دیتا ہے. اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کردار تلاش کریں، پیسہ نہیں. جس چڑھتے سورج کو آپ آج سلام کر رہے ہیں، جب سورج ڈوب جائے گا اور آخرت کا وقت آئے گا تو صرف وہی لوگ خدا کے تخت کے سائے تلے ہوں گے جن کا کردار اچھا ہوگا. جسے آج آپ کھوٹا سکہ سمجھتے ہیں، وہ کھوٹا سکہ دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ کو بھی لا کر دے سکتا ہے اگر اس کھوٹے سکے کا کردار اچھا ہے. بڑے بڑے پیر فقیر، صوفیاء سمجھدار، شاعر ادیب یہی کہتے کہتے چلے گئے کہ اپنے اندر جھانکو، اپنی سوچ کو بلند کرو، خودی کے اوپر دھیان دو. لیکن ہم صرف اور صرف پیسے کے اوپر ہی دھیان دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ہم اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو بھی صرف اور صرف بربادی دے کر جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو خدا را اس پوری ریس سے باہر نکلیں اور اپنے بچوں کے اندر اچھی کوالٹیز، اچھا کیریکٹر ڈالیں، ان چیزوں کو پرائرٹائز کریں. اگر وہ اچھے پیسے کما رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، ان کو ایک آسائشوں والی زندگی ملے گی، مگر اچھا انسان ہونا سب سے پہلی
پہلی پرائورٹی ہونی چاہیے، اچھا کردار ہونا سب سے پہلی پرائورٹی ہونی چاہیے، اور یہ بات اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے والوں کو، اپنے آس پاس والوں کو بتائیں اور سکھائیں. اور پروٹوکول اور عزت محبت کا کرائٹیریا صرف اور صرف بہتر کیریکٹر ہونا چاہیے اور کچھ نہیں.